کوشچن یہ ہے کہ کیا سفر کا مہینہ ایسا ہے کہ ہم اس میں اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے کوئی دعا مانگ سکیں جیسے بقیہ مہینوں کے وسیلوں سے دعا کی جاتی ہے؟ یہ تھوڑا سا ہٹ کر کویسچن تھا، جو عمومی طور پہ ذہن ہے اس سے ہٹ کر تھا کہ عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے اور اس میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے ہماری بہنوں نے اس قسم کی باتیں سن کر ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اس مہینے میں جو بھی شادی ہوگی وہ ناکام ہوگی، اس لیے اس مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں خالی کا مہینہ۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے یہ بتاتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی چیز از خود منحوس نہیں ہے، شریعت نے اس میں نحوست رکھی ہی نہیں ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ لہٰذا یہ کہنا یہ کپ منحوس ہے، گلاس منحوس ہے، یہ پین منحوس ہے، بہو منحوس ہے، معاذ اللہ کوئی مہینہ بالکل جائز نہیں ہے، پہلی بات یاد رکھیں۔ ہاں، اگر کسی کی بد کرداری ہے یا اس کا مس بیہیو ہے، اس کا رویہ خراب ہے، اخلاق خراب ہے، اس کی وجہ سے یہ کہا کہ اس کے عمل اس نے خراب کیا، لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کی بڑی نحوست ہے، اس سے لوگ بڑے بیچارے پریشان ہیں۔ یہ اس کے عمل کی قباحت بیان ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ فی نفس ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو نحوست کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، تو یہ ذہن بنا لیں۔ دوسری بات یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور میں کفار سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے، اس لیے سرکار نے فرمایا ولا سفر، یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی آسمان سے بلائیں وغیرہ نازل نہیں ہوتی ہیں۔ بہنوں کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق، یہاں دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہی ہوا تھا۔ دو روایتیں، ایک میں یہ اور ایک رمضان کی روایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر سفر والی روایت لے لیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا اپنی صاحبزادی کے لیے، تو پھر کیسے یہ مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ تو یہ غلط بات مشہور ہے۔ اب جب غلط بات مشہور ہے تو یہ مہینہ عام مہینوں کی مثل ہے، اور اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں ہر مہینہ ایسا ضرور ہوگا جس میں بہت سے بزرگوں کا وصال ہوا اور اس مہینے میں بہت سے بزرگ پیدا ہوئے۔ جیسے ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بے حد برکت ہے۔ ایسی کسی بزرگ کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں آپ کی پیدائش ہے یا آپ کا وصال ہے، عرس منایا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں بہت سی برکات ہیں۔ ایسی جب سفر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گی، لہٰذا یہ خیال غلط ہے، اور اس کے وسیلے سے اگر دعا کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ خیال غلط ہے، اس کو نکالیں۔ ماہ سفر کو بلائیں اترنے کا مہینہ سمجھتے ہوئے ابتدائی تاریخیں جو ہوتی ہیں، پہلے دن اس میں چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کرایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ سفر میں بڑی بلائیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، یہ کام کریں تو یہ بلائیں ٹل جائیں گی۔ تو یاد رکھیے کہ سفر ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، قرآن خوانی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی نیاز نہ دلائی، یہ پہلے 13 دن بڑے خطرناک ہیں تو مصیبت آ جائے گی، یہ غلط ہے، اور یہ بالکل کسی بدشگونی کی طرف جاتا ہے جو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی ایک بڑی غلط بات پھیلائی جاتی ہے کہ آخری بدھ کو کچھ لوگ کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر سیر و تفریح کے لیے شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ دراصل نبی پاک کا سفر کی آخری بدھ یعنی آخری ہفتے میں مرض اور شدت اختیار کر گیا تھا۔ یہ باتیں بالکل غلط ہیں، ہمیں اس پر بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ کسی شخص کو منحوس خیال کرنا، بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ الو بول پڑا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں۔ عموماً بعض خاندانوں کے اندر کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے، اور
یہ اگر صبح صبح اس سے ملاقات ہو گئی تو پھر سارا دن خراب گزرے گا. تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا جو ہماری معاشرت کے اندر پایا جاتا ہے. جاہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا. علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں. عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. جاہل پیروں، ملنگوں اور یہ بنگیوں چرسیوں کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے اندر تو کوٹ کوٹ کے یہ ہندوانہ چیزیں رچی بسی ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں شریعت بیضاء کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے نظریات شریعت سے ہی لینے چاہیے. اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے نور ملتا ہے اور حقیقی رستہ نصیب ہوتا ہے. تو کسی کو منحوس قرار دے دینا یہ ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے، ہمارا اپنا وسوسہ باطن ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ایک تو متعدی مرض نہیں ہے کہ اگر میں اس کے پاس بیٹھا تو یہ مرض مجھے اس سے لگ جائے گی. دوسری بات ارشاد فرمائی ولا حامتا، الو کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی. تیسری بات فرمائی اور نہ ہی ستاروں کی کوئی تاثیر ہے کہ فلاں ستارے کا یہ اثر ہے. اقبال کہتا ہے یہ ستارے میری قسمت پر کیسے اثر انداز ہوں گے جو خود افلاک میں زار و زبوں گھوم رہے ہیں. وہ بعض کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں کام کرتی ہیں. جی یہ تیری ہاتھ میں فلاں چیز کی لکیر ہی نہیں ہے، فلاں کی لکیر ہی. وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھ کے اوپر پروفیسر بابا جو قسمت کا حال بتاتے ہیں اور 10 روپے لیتے ہیں. تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے. وہ کسی نے کہا قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے. تو یہ لکیروں میں قسمت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا. جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، فرشتہ اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید بھی ہونا لکھ جاتا ہے. لکھ دیا گیا، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. اب کوئی نہیں لکھا جائے گا. تو جو شکم مادر میں لکھا گیا. اور چوتھی بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے. ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ سے ہوئی ہے. بتاؤ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی. حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں. ایسے کوئی بیٹے تو لاؤ زمانے میں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی شادی ماہ صفر المظفر میں ہوئی ہے. اس لیے ہمارے علماء اس کو خالی سفر کا مہینہ بولنے کے بجائے صفر الخیر یا صفر المظفر کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ. تو یہ محض لوگوں کی اختراعات ہیں. تو جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں تو سفر کے مہینے میں بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں. آقا کریم نے فرمایا یہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اللہ کے توکل کے منافی بات ہے. اس لیے جاہل لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو اوہام میں وسوسوں میں مبتلا رکھیں، ضعیف الاعتقادی قائم رہے تاکہ کچھ لوگوں کا کام چلتا رہے. لیکن اللہ کے محبوب جو دین لے کر آئے اس میں اس کو علامت شرک بتایا گیا. یہ جو بدشگونی ہے یہ فرمایا تمہارے اندر کا وسوسہ ہے، اور جب کوئی بندہ اندر سے ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں اسے پیش آتی رہتی ہیں، اس کو یہ سمجھتا ہے ہاں اسی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. کاش کہ ہم کتاب اللہ کو اپنی زندگی اور اپنے شب و روز میں خضر راہ بنا لیں. اور یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، اجالوں کی نقیب ہے. یہ کتاب جہاں کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کا حکم نامہ دیا، وہاں اہل بیت کی محبت کا سبق بھی سکھایا. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حاجت کہی، حضور نے حاجت پوری کر دی.
لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جس چادر کی بکل کی تھی وہ چادر اطراف سے جنبش میں ہے جس طرح اندر کوئی ہو. تو مجھ سے نہ رہا گیا, میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا حضور اس چادر کے اندر کیا ہے؟ فکشفہ ہو, تو حضور نے چادر کھول دی. کہتے ہیں جب چادر کھولی تو میں نے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں, ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے. کہا یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر, اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر. تو ان کی محبت کا درس دیا. فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ, اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے, اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. اعظم کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے. کیا کمال کہہ گئے, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. فرمایا مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں. اور تیسری بات پھر میرے حضور نے فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي, اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہل بیت ہیں. اور اس کی ترغیب دی اور اس کے لیے تحریص دلائی. بلکہ حضور نے ان کے فضائل بیان فرمائے, مناقب بیان کیے, ان کی عظمتوں کو بیان کیا. لوگوں کے سامنے ایسے اعمال ہیں حضور کے جس سے اہل بیت کی محبت دل میں پیدا ہوتی. منبر پہ بیٹھے ہیں میرے حضور, امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں, حجرہ فاطمہ سے نکلے, چھوٹے بچے ہیں, کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں. حضور ان کے لیے خطبہ چھوڑ کے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آقا کریم تشریف لائے تو حضور کا مبارک نواسہ حضور کے ساتھ تھا, شہزادہ ساتھ تھا. نماز کا وقت ہوا, اقامت ہوئی, حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. تو جب سجدے میں گئے تو حضور نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ کو لگا جیسے اللہ کا امر آ گیا ہے, یعنی حضور علیہ السلام وصال کر گئے یا پھر حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے. حضرت شداد بن ہاد کہتے ہیں کہ میں بھی نماز میں تھا, خیر میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شہزادہ حضور کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے. خیر نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو سمجھے تھے شاید اللہ کا امر آ گیا یا وحی کا نزول ہو رہا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری پشت پہ بیٹھا تھا. ان کی دل جوئی کے لیے حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں. میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا, یہ لکھا گیا نا کتابوں میں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ کہنے والوں نے کہا, لکھنے والوں نے لکھا, اس پہ عقیدے بنے. میں بات نہیں کرتا کہ کون تھا, کس نے لکھا. جس نے بھی لکھا اور انہوں نے باتیں کی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے, میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں, میرے رسول کے خیال میں کون تھا کہ سجدے کو طول دے رہے تھے؟ اور مجھے فتویٰ دو کہ رسول اللہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. صاحب اگر نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی, تو امتی کے خیال میں نبی ہو تو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ باقی رہی بات خیال کی, آؤ بخاری اٹھاؤ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون سے آبی ہیں جن کی بخشش کا اعلان, توبہ کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اصلیو قریبا منہ, جب میں کھڑا ہوتا حضور کے قریب ترین کھڑا ہوتا. کیوں قریب کھڑا ہوتا؟ فَأُسَارِقُهُ النَّظْرَ, اس لیے کہ نماز بھی پڑھتا رہتا, چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا. نماز بھی ہوتی رہتی, رخ مصطفیٰ کی دید بھی ہوتی رہتی. حضور نے سجدہ لمبا